جی ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. ہارون رشید صاحب نے بھی جوائن کر لیا. ہارون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ. لائن پر رہیے گا. حنیف عباسی صاحب اور فردوس عاشق امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر رہے ہیں کہ آج کے حالات کیا ہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہائی مورل گراؤنڈ کا، ہائی مورل گراؤنڈ تو اس سیاست میں کہیں نہیں ہے نا. یہ ہمیں کہاں پہ نظر آتی ہے ہائی مورل گراؤنڈ؟ اور میں دوبارہ دہراؤں گا، یہ ایشو تو پی ایم ایل کیو کو اٹھانا چاہیے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں چور نال پنڈ کالی. آپ کیوں اس کو بار بار اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ہائی مارل گراؤنڈز ہیں وہ میاں صاحب نے اپنی ہر عدلیہ کی بحالی ہو، اوورال آپ کے جتنے بھی یہ 10 پوائنٹ ایجنڈا ہو، جو بھی جب بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں یہ مورلی ایتھیکلی ہائی مورل گراؤنڈز پہ رہتے ہوئے اوپر سے آپ ہاں بات کرتے ہیں. ہاں تو ٹھیک. اس بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک اصول دوسروں کے لیے پرچار کرتے ہوں اور دوسروں کو یہ راستہ دکھا رہے ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں، تو پھر ان جیسی شخصیت سے خود اس اصول کو توڑنا جو ہے وہ توقع کوئی نہیں کر رہا کہ وہ بھی اس پچ پہ جا کے کھیلیں گے جہاں وہ دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں. پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ پی ایم ایل کیو کو فکر ہونی چاہیے. دیکھیں ان کو فکر ہے تو انہوں نے ریفرنس جمع کرایا. اب وہ ڈائریکٹ سٹیک پہ ان کا انٹرسٹ ہے. ہم بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، ہمارا صرف کنسرن اتنا ہے کہ آپ نے جو اس وقت ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انٹرلنک کیا ہے اپنی اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ، اس طرح کا تصادم یا اس طرح کی صورتحال جس میں وہ بڑک کی سیاست ختم ہوئی تھی، اب پھر سے ایک دنگل اور بڑک کی سیاست جو ہے وہ پرموٹ ہو جائے گی، اور وہ نچلی سطح کا ورکر جب ہیڈ ٹو ہیڈ کولیجن میں جائے گا تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا پاکستان کا. فائدہ ہے. میں بتاؤں گا فائدہ کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا. میں پریشان ہوں جمہوریت کے علم برداروں کی گفتگو سے اور جمہوریت کے وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ قربانی دینے والوں سے، کہ بھی 6 وزارتیں جا رہی ہیں، شور مچ گیا. 17 وزارتوں سے اصولوں کی نہیں ٹھہرے ایک سیکنڈ. 17 وزارتیں چھوڑی اصول کی بنیاد. ہائی مورل کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تھا ہائی مورل. وہ کیا تھا کہ پی سی او ججز کے پاس نہیں جانا. ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. حکومت پنجاب کی ختم ہو گئی ہے. یہ صرف کاغذوں میں نہیں تھا، صرف آپ کے چینلز تک ہم بیٹھ کے نہیں کرتے تھے. قیادت کہتی تھی کہ یہ تو پھر اس لیے ہم کلیم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں میڈم یہ فارورڈ بلاک نہیں ہے، یہ یونیفیکیشن بلاک نہیں ہے. وہ قائد اعظم لیگ کے نام سے وہ ٹکٹ لے کے آئے ہیں، اسی پہ بیٹھے ہیں، اسی کے اندر سے 47 بنے ہیں. 50% کو وہ کراس کیا ہے. اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو 3 گروپ بنے ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں. ٹھہرے وہ 3 ہم نے بنائے ہیں. وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ کیسے جسٹیفائڈ ہوگا؟ یعنی دیکھیں نا، وہ جو 12 آپ کو ووٹ دے کے گئے وہ جسٹیفائی. بلوچستان کے اندر آپ نے ساری کی ساری کیو لیگ ہائی جیک کر لی، وہ جسٹیفائی. ذرا ٹھہر جائیں. گورنر راج آپ نے لگایا، وہ جسٹیفائی. لیلہ مقدس کو لے کے رات کو وہاں پہ آپ نے پریس کانفرنس کی، وہ جسٹیفائی. خدا کا نام رہے، ہم نے تو ایک بندے کو بھی دیکھیں. صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں نیشنل اسمبلی میں یہ ہمارے بھائی ساتھی تھے، ہماری جب ڈیفرنٹ کولیشن پارٹنرز نے جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی اختیار کی، تو وہ ایک آئیڈیل سینیریو بن گیا جس میں ہمیں میسج بھیجے گئے. اور کچھ پارٹیز نے ہمارے ساتھ آ کے انہی کے اندر جو گروپس ہیں کہ بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. اور پی ایم ایل ہماری قیادت نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی پارٹیز میں جائیں، ہم اگر کوئی بات چیت کریں گے تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ سے کریں گے. ہم ایسا نہیں کریں. ہم اس ڈیفیکشن کو جس کے گیٹ لڑتے رہے، ہم ان کو کس طرح جو ہے وہ آپ یہ طے کریں نا کس نے کس کی طرف دیکھا تھا. میں ہارون رشید صاحب کو بھی ہارون صاحب معذرت چاہتا ہوں. آج کی پریس کانفرنسز کے بعد دونوں طرف سے دعوے یہ ہو رہے ہیں کہ ہم اصول کی سیاست کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، ہمارے اقدامات سے جمہوریت کو استحکام ملے گا. جو دوسری جماعت ہے وہ غلط کہہ رہی ہے. دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا ہارون صاحب؟ نہیں، دونوں غلط ہیں جی. یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے. انہوں نے 50 کروڑ روپے آئی بی سے نکلوائے اور پنجاب میں حکومت ختم کر دی اور ووٹ خریدنے کی کوشش کی. اس کی ایویڈنس موجود ہے. بلوچستان میں انہوں نے یہی کیا. اور نواز شریف صاحب کا بھی ریکارڈ کو اس معاملے میں شاندار نہیں ہے. لیکن کاف لیگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو فوج نے، لیگ کے ووٹ تو ایک ہی تھے نا. وہ فوج نے اس دھوکے کے ساتھ کہ بھائی وہ تو نواز شریف کو آنے نہیں دیں گے،
ایک پارٹی کھڑی کر دی. کاف لیگ کیسے ایک پارٹی ہوگی جی؟ پارٹی تو ایک ہے, دو پارٹیاں تو نہیں ہیں, چونکہ ووٹر ایک ہے. لہذا یہ کاف لیگ کی نہیں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ انہیں اپنی جنگ خود لڑنے دیں, وہ عدالت میں لڑے یا آپ کے خیال میں کیوں پریشانی ہے ان کو کاف لیگ کی؟ ان کو یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جی, وہ ان کے ساتھ خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں. چودھری شجاعت صدر زرداری سے ملتے ہیں, پرویز الہی ملتے ہیں, اس کا اعلان نہیں کرتے. مونس الہی کو یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے خلاف فول پروف کیس ہے, یہ سپریم کورٹ میں ثابت ہو جائے گا کہ اس نے گڑبڑ کی ہے. تو آپ بھی تو اندر خانے ملے ہوئے ہیں عاشق امان صاحبہ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے, آپ کے پاس منارٹی دھڑا ہے, ان کے پاس میجورٹی دھڑا ہے. ہمارے پاس مفاہمت کی جو سیاست ہے, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں جو فیڈریشن کی نمائندہ جماعت ہے. ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے دروازے ڈائیلاگ کے مشاورت کے بند نہیں کر سکتے. تیسری جماعت چھوڑ کے جا رہی ہے آپ کو. یہ بھی ان کے ساتھ بھی ہم نے جے یو آئی چھوڑ ڈائیلاگ گئی, اور مشاورت ایم نہیں کیو ایم ختم. چھوڑ گئی, دیکھیں ان یہ چھوڑ گئے. طلعت صاحب, وہ جے یو آئی بھی ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کنسلٹیشن میں انگیج ہے. ایم کیو ایم سندھ میں ہمارے ساتھ اتحادی کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہے. پارلیمانی پارٹی ہماری 2 دن پہلے ہوئی, they were sitting on stage with پرائم منسٹر. اور ہمیں ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن اور ڈائیلاگ کو ختم نہیں کرنا, ہم نے ان کو بھی انگیج رکھنا ہے, کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں بینگ اے فیڈریشن پارٹی کہ آپ نے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم کسی صوبے یا ریجن کی سیاست نہیں کر رہے. آپ کے چیف منسٹر سندھ کے جو آپ کے چیف منسٹر سندھ کے جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہماری منتخب حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی. اس سے پہلے ذوالفقار مرزا, جس کے اوپر میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں, وہ بیان دیتے ہیں کہ کراچی سے کشمور تک ایک آفس نہیں بچے گا. بابر اعوان صاحب کا لہجہ, میں یہ نہیں کہہ اس طرف سے بھی سخت لہجہ, اس طرف سے بھی سخت لہجہ, تو ہائی مال گراؤنڈ کو تو چھوڑ ہی دینا. اور جب چھوڑ ہی دیا تو پھر دھڑے کو بھی چھوڑ دیں. اس میں طلعت صاحب یہ ہے کہ آپ کا جو ہارڈ لائنر ہے دونوں پارٹیز میں موجود ہیں, اور ان ہارڈ لائنرز کی اپنی اپنی لائن ہے. قیادت کی جو لائن ہے وہ بڑی کلیئر ہے, اور حکومت اس چیز سے آگاہ ہے کہ یہ جو ہم ذمہ داری ہمارے پہ ہے, جو حکومت میں ہے, ہمارے انٹرسٹ سٹیک پہ ہیں, یا پوزیشن ہے ان کے سٹیکس پہ نہیں ہے. ہم نے جو پنجاب کی حکومت ہے جی ان کی. دیکھیں وہ یقیناً فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جن چیلنجز کو انٹرنیشنل فرنٹ اور سیکیورٹی اینڈ وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ کن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. تصادم نہ انہیں سوٹ کرتا ہے نہ ہمیں سوٹ کرتا ہے, تو کون جو ہے وہ تصادم کی سیاست کرے گا. طلعت صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہماری طرف سے تو کوئی تصادم کی آواز نہیں آئی. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ آپ کے دفاتر جلا دیں گے یا آپ کے کارکنوں کو ماریں گے. ٹھیک ہے, اب میری دوسری بات پلیز سن تو لیں. ہم ان سے ایک درخواست کرتے ہیں, خدا قوم کے مسائل حل کر دیں, کوئی ایک مسئلہ حل کر دیں, کوئی ایک مسئلہ حل کر دیں. دیکھیں نا, ایک یہ ہو گیا, دوسرا بار بار دیکھیں میری بات سنیں, ایک بات اور انہوں نے کی, ہم نے تو آپ کو روڈ میپ دیا تھا نا, آپ اس پہ مذاق شروع کر دیا نا آپ نے. ایم ڈی پی آئی اے کو کہا ہٹائیں, اور لگا کون دیا, دوسرا کلاس فیلو لگا دیا. ہماری بیسٹ وشز ہے کہ یہ پرفارم کریں پنجاب میں. میں ایک سیکنڈ, اور دودھ کی دوسرا یہ بار بار ایک بات طلعت صاحب کہتے ہیں, کریں. میڈم فائدہ نہ اٹھائیں نا, میری بات سنیں. یہ بار بار ریجنل پارٹی, دیکھیں ہم نے 97 میں یہ 17 سیٹوں کے ساتھ جب آئے, ہم نے تو نہیں کہا, ہمارے پاس تو آج بھی ہمارے پاس فرنٹیئر کی 6 سیٹیں ہیں, 2 سیٹیں ہمارے پاس آج بھی بلوچستان کی ہیں, اور آنے والے الیکشن میں انٹیریئر سندھ سے اکثریت کے ساتھ جیت کے آ جائیں گے. تو پھر آپ کہاں کی رہیں گی, ہم لیاری کی پارٹی آپ کو کہنا شروع کر دیں, یہ مناسب نہیں ہوگا. اور دوسری بات نہیں, ذرا مکمل ایک چھوٹی سی دیکھیں, اس سے فائدہ میں کہتا ہوں کہ ہم سیاسی کارکن ہیں, ہمیں پتا ہے الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے, ان کو پتا ہے الیکشن کیسے لڑ کے آتا ہے, لیکن الیکشن لڑ کے آنا صرف یہ انجوائے کرنا ہے کہ ہم وزیر بن جائیں یا ایم این اے کی سہولتیں لے لیں, یہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم نے ان کو روڈ میپ دیا, ان کو انرجی کرائسس کے خاتمے کے لیے کہا, ان کو کرپشن کے خاتمے کے لیے کہا, ان کو مہنگائی کے کنٹرول کے لیے کہا, اور صرف ایک بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں, آپ کر لیجئے گا. ہم نے ایک اور بڑی پیاری سی بات ان سے کہی جو پوری قوم کے دل کی آواز ہے. ہم نے کہا قومی دولت کو رشتہ داروں میں, دوستوں میں اور مشیروں میں تقسیم نہ کریں, بس اتنی سی بات. بالکل آئی ایگری, اس پہ سب پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے, اور سب پہ ہونا چاہیے, اور اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, اور اپنے اپنے گریبان میں جان کے دوسرے سے توقع کرنی چاہیے. مجھے ایک بریک لینا, لیکن یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ اس قوم کے مسائل حل کر دیں, یہ میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو اسی جملے کے اوپر رہوں گا کہ آج جتنی ایکٹیویٹی ہوئی
یا اس کے بعد جتنی ایکٹیویٹی متوقع ہے، جتنے نعرے، جتنی تنقید، کیا اس سے کسی بہتری کی امید ہے یا نہیں ہے؟ پنجاب میں کیا تبدیل ہوگا، مرکز میں کیا تبدیل ہوگا، پاکستان میں کیا تبدیل ہوگا؟ جو نقطہ آغاز تھا اسی تسلسل میں چلیں گے اور ہارون صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں کچھ تبدیل ہوگا یا نہیں. اسٹے ٹیونڈ.